اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہم نے رحمتوں برکتوں سے معمور ماہ رمضان المبارک میں اپنی استطاعت بساعت کے مطابق اللہ کے فضل و کرم کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہمارے ان متواضع اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ نیکی کرنا نسبتاً آسان ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کے اثرات و ثمرات کو محفوظ رکھنا، اس میں ایک تسلسل اور اضافے کی جستجو میں رہنا، یہ ایک اہم ہدف ہونا چاہیے۔ نیکی چھوٹی ہے، بڑی ہے، مالی ہے، جسمانی ہے، زبانی ہے، قلبی ہے، ہر نیکی جو اللہ کی توفیق سے ہم کر سکے رمضان المبارک میں، تو ان کی حسین یادوں کو اگلے رمضان تک قائم رکھنا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ اہم موضوع ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے وہ طرز عمل اپنائیں کہ ہماری زندگی میں نیکیوں کا اضافہ ہو، کمی نہ ہو، اور جو حسنات اعمال صالحہ ہم نے اللہ کی توفیق سے کیے ہیں اس میں انقطاع نہ آئے۔ روزہ، انفاق فی سبیل اللہ، قیام اللیل، تلاوت قرآن حکیم، خدمت خلق، صلہ رحمی، یہ سارے وہ اعمال ہیں جن میں بہتری آنی چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس گفتگو کے چند عناصر ہیں۔ گزشتہ رمضان کے آخری جمعہ میں استقامت کے بارے بات ہوئی تھی، اس کی اہمیت، عظمت اور اس کے اثرات و ثمرات۔ آج کی گفتگو اسی موضوع کا ایک تسلسل ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ استقامت کے عملی مظاہر کیا ہونے چاہیے، ہماری عملی زندگی میں استقامت کیسے آ سکتی ہے، یہ سوال ہے۔
تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان غیر معمولی حالات میں بھی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز فجر سے لے کر نماز تراویح کے اختتام تک مختلف اوقات میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد رکھا، قرآن حکیم پڑھتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، اعتکاف کا عمل کیا۔ جو بھی نیکی کی وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوئی ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہ رمضان کے شروع میں کیفیت یوں تھی کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم چند دن بھی تراویح پڑھ سکیں گے، روزے کے عمل کو پورا کر سکیں گے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی معذوری کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا اور ہم نے یہ عبادات اللہ کے لیے سر انجام دی۔ تو شکر ادا کرنے سے نیکی میں مزید توفیق حاصل ہوگی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یہ خصوصاً یہ دعا پڑھنی چاہیے کثرت سے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور تیری اچھے انداز میں عبادت کرتا رہوں۔ تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور ہر نیکی کا حقیقی مصدر اور منبع اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ بیمار، بوڑھے، بچے بھی 15-16 گھنٹے بھوکا رہنے پر اپنے آپ کو آمادہ رکھتے ہیں، اور 1.5 سے 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے قیام اللیل میں، تراویح میں گزارتے رہے۔ یہ اللہ کی خالصتاً توفیق ہے۔ تو اس قسم کی نیکیوں پر اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ہم نے رمضان المبارک میں جو بھی نیکی کی ہے اس کی محافظت کرنی ہے، اور اس میں استمرار اور تسلسل پیدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور اعتکاف سنت ہے، مستحب ہے، انفاق فی سبیل اللہ فرض بھی ہے، مستحب بھی ہے، قیام اللیل بھی سنت ہے، نماز تراویح ہم بڑے ذوق شوق سے پڑھتے رہے، سنت ہے۔ تو ان اعمال میں تسلسل آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ روزے رکھے جا سکتے ہیں ہر ماہ کے 3، جسے ایام بیز کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے۔ ہر ہفتے میں 2 روزے، سوموار کا، جمعرات کا روزہ۔ اس کے علاوہ بھی جو آدمی چاہے نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ قیام اللیل کیا جا سکتا ہے۔ افضل اور مسنون طریقہ 11 رکعات ہیں۔ قیام اللیل کا جو وقت ہے نماز عشاء کے بعد سے لے کر صبح کی اذان تک، طلوع فجر تک، ان چند گھنٹوں میں کسی وقت بھی آپ 11 رکعتیں پڑھ کر اسی یادوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں جو ہم 1.5-2 گھنٹے تراویح کی شکل میں یہاں گزارتے رہے۔ اور قیام اللیل کا جو منیمم معیار ہے ہم اسے بھی اپنا سکتے ہیں کہ عشاء کی سنتوں کے بعد کم از کم
2-4 رکعتیں پڑھ لی جائیں، یا صبح کی اذان سے پہلے اللہ توفیق دے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کے آدمی چند رکعتیں پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ یہ ہے تہجد قیام اللیل کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک مسنون عمل ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، وہ ہے کہ عشاء کی سنتوں کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں۔ اس کی ایک اپنی مستقل الگ فضیلت ہے۔ یہ ہے رات کی رکعات اور نوافل کے بارے۔ اور ایک حدیث کی روشنی میں جسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، 3-4 احادیث ہیں اس موضوع پر۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، 12، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ جنت بھی مل گئی، جہنم بھی حرام ہو گئی، اور کیا چاہیے؟ اور وہ 12 رکعتیں ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگیں گے نارملی حالات میں۔ آپ گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائیں۔ تو وہ 12 رکعتیں اس طرح ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں جس کے بارے آپ نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں موجود نعمتوں سے بہتر ہیں۔ جو صبح فجر کی 2 سنتیں، ان کو ہلکے انداز میں پڑھنا مسنون ہے۔ اور ظہر کی نماز فرض سے پہلے 4 رکعتیں، اور فرض کے بعد 2 رکعتیں۔ دوسری روایت کے مطابق 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں ظہر کے بعد، اس کی بھی اپنی ایک مستقل فضیلت ہے۔ اگر 6 پڑھیں تو 2 صبح کی 8، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں 10، اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں 12۔ ان سنتوں کو عام طور پر سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سنتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اسے ادا کیا ہے اور امت کو اس کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، یعنی عصر کی نماز سے پہلے 5-7 منٹ آ کر یہ عظمت اور فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نیکیوں کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ رمضان اگرچہ رخصت ہو گیا ہے، لیکن نیکیوں کے مواسم بہار وہ ختم نہیں ہوتے، وہ مسلسل جاری ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے احسان سے 24 گھنٹوں میں بڑے لمحات ہیں کہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اور ان لمحات میں سے اذان اور اقامت کے درمیان کا جو دورانیہ ہے، یہ وہ وقت ہے اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کی بعد کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص جمعۃ المبارک، اس کے بارے آتا ہے کہ بعض اسلاف امت جمعے کا اس عقیدت اور محبت سے انتظار کرتے تھے جس طرح 12 مہینوں میں رمضان کا انتظار رہتا تھا۔ اور جمعے کے دن کی جو گھڑی ہے جسے ساعہ القبولیہ کہتے ہیں، یہ ساعۃ القبول کہتے ہیں، قبولیت کی گھڑی، اس کو ایسے تلاش کرتے جیسے شب قدر کی تلاش میں جستجو رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، بندہ مومن جو بھی اس میں دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اسے بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ اہل علم کے 40 اقوال ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ زیادہ تر اہل علم کا یہ موقف ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک وہ گھڑی ہے۔ تو اس میں جو ایک اخفاء ہے، پردہ داری ہے، اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ لوگ جستجو میں رہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے بشارتیں ہیں۔ نمبر 3، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے کہاں کھڑے تھے، رمضان گزارنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رمضان المبارک جو ایک ٹریننگ کورس ہوتا ہے، کیا اس کے اثرات، اس کے ثمرات اور روزوں کی فرضیت کے مقاصد ہماری زندگی میں آگے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اگر ہمارا اخلاق، ہمارا جذبہ عبادت، جذبہ خدمت خلق، جذبہ صلہ رحمی اور نیکیوں میں مسابقت کے احساسات اس میں اضافہ ہوا ہے تو فابیہا، مقام تشکر و امتنان ہے۔ اگر حالت اس کے برعکس ہے تو لمحہ فکریہ ہے۔ ہر مسلمان اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اور رمضان المبارک کی قبولیت کا ایک اہم مظہر یا معیار یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نیکیاں کرنے میں توفیق حاصل ہوتی ہے، ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد ہی ہم پرانی ڈگر پہ آگے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کا کوئی التزام نہیں، تو پھر سمجھ لیں ہم نے رمضان میں عبادت نہیں کی، پریکٹس کی ہے۔ ایک روٹین ورک تھا، وہ ہم نے سر انجام دیا ہے۔ تو رمضان کی جو روح ہے اور رمضان کا جو اثر ہے وہ ہماری گفتار میں ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں ہونا چاہیے، ہمارے معمولات میں، معاملات میں ہونا چاہیے۔ ہمارے پڑوسی اور کولیگز کو پتہ ہو کہ اس بندے نے رمضان گزارا ہے۔ تو محاسبہ نفس کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ جو کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اسے قبول فرما لینا۔ اہل ایمان کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور خوف رہتا ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ سے کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے، کہیں رد نہ ہو جائے۔ اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں، فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ میں نے اتنی قرآن ختم کر لیے، میں نے اتنے نوافل پڑھے، میں نے اتنا خرچہ زکوٰۃ صدقات کیا۔ نہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ جو کیا ہے اسے قبول فرما لے۔ بزرگان دین اسلاف امت سے یہ بھی ثابت ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد مہینوں وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازنا۔ عجز انکساری ہونی چاہیے، اور جو ان نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال ہیں اس سے بچ کے رہنا ہے۔ لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنا، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو روزوں کی مشقت ہم برداشت کرتے رہے، قیام اللیل میں ہم 2 گھنٹے کھڑے رہے، اپنے مال سے ہم دیتے رہے، اعتکاف ہم کرتے رہے، عمرہ حج ہم کرتے رہے، لیکن ان نیکیوں کو کوئی اور لے گیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا، مل مفلس، مفلس کون ہے، ڈیفالٹر کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس درہم دینار نہیں، پیسہ نہیں ہے۔ کہا نہیں، میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے اعمال نامہ میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق ہڑپ کیے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حقدار آ جائیں گے، دعوے دار آ جائیں گے۔ ایک کہے گا اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا کہے گا اس نے مجھے مارا تھا، تیسرا کہے گا اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، چوتھا کہے گا اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ مختلف گناہ سامنے آ جائیں گے۔ حکم ہوگا کہ اس نیک آدمی کی نیکیوں کو اس کے حقداروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، سب کچھ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق باقی ہیں، تو آرڈر ہوگا کہ اس کے حقداروں کی غلطیاں، گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں، اس کی حسنات کا پلڑا ختم ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، اور برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا، تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ الیاذ باللہ۔ وہ کہاں گئے روزے، کہاں گئی نماز تراویح، کہاں گئے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا؟ دوسرے لے گئے۔ تو اس لیے ان نیکیوں کی حفاظت کا ایک اہم اسلوب اور طریقہ یہ ہے، ہمارے کندھوں پر جو لوگوں کے حقوق ہیں اسے مرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، ورنہ یہ نیکیاں اڑ جائیں گی، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں اب ان کو محفوظ رکھنا، ان میں اضافہ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ روزوں کے حوالے سے شوال کے 6 روزے وہ بھی ہمارے لیے توجہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا کہ سارا زمانہ روزے رکھے۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور یہ روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں، وقفوں سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور جس کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہے کچھ، وہ پہلے قضا دے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، پہلے شوال کے روزے رکھ لے، بعد میں قضا دے۔ دونوں طرح جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے پہلے قضا روزوں کی قضا دے جو روزے چھوٹ گئے ہیں۔ ہاں اگر شوال کے دن تھوڑے رہ جاتے ہیں، قضا باقی ہے، اگر قضا دے گا تو شوال کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ شوال کے 6 روزے رکھ لے اور بعد میں رمضان کی قضا دے۔ اور اسی مناسبت سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے گزشتہ کل عید الفطر ادا کی ہے، وہ ایک مستند حکومتی ادارے کے اعلان کے تحت ادا کی ہے، اور وہ آئینی طور پر، شرعی طور پر درست فیصلہ تھا۔ اس میں کنفیوژن پیدا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض حلقوں کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے ایک دن قضا کریں، ایک دن کا اعتکاف لٹائیں، یہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے۔ یہی جو لوگ اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں
ان کی لیڈرشپ کے دوران بھی اسی طرح کے فیصلے ہوتے رہے ہیں، اور اس وقت ان کے یہ فتوے آتے تھے کہ جو مرکزی رویت حلال کمیٹی سے انحراف کرے گا وہ شریعت سے انحراف کرے گا۔ تو اب شریعت کہاں ہے؟ تو خدا را امت کو خلفشار انتشار میں مت مبتلا کیجیے، امت میں اتحاد اجتماعیت رہنے دیجیے، اور یہ خوش آئند پہلو ہے کہ بڑے 10-20 سالوں کے بعد امت نے ایک دن، اکثر امت نے ایک دن عید منائی ہے، اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ان کو کیا پڑی ہے، ان پر کیا پریشر ہے کہ وہ غلط فیصلے کریں؟ تو ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ بالفرض خدا نخواستہ اگر انہوں نے جان بوجھ کر کوئی دباؤ قبول کیا ہے، کوئی پریشر قبول کیا ہے، تو یہ ان کا گناہ ان کے کندھوں پر ہے۔ امت کی عید صحیح ہوئی ہے انشاءاللہ، اور ہمیں حسن ظن ہے کہ ہر مسئلے کے جو نمائندے ہیں وہ ایمان ضمیر والے لوگ ہیں، صرف ایک آدمی چینج ہوا ہے، باقی وہ ساری ٹیم وہی ہے، تو ان پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اس قسم کے فتووں سے قوم میں، ملت میں انتشار خلفشار مت پھیلائیے۔ تو آج شوال کی 2 تاریخ ہے، 6 روزوں کا آغاز آپ کل سے بھی کر سکتے ہیں، اور جب توفیق ہو، حالات سازگار ہوں، آپ اس میں بھی آغاز کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے گھروں کو اسی طرح آباد رکھیں، اور اپنے دلوں کو اللہ کی عبادات سر انجام دے کر روحانیت اور اطمینان کا گھر بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔